کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ اللہ، وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے، انہیں پتا تھا اللہ کے عذاب۔ ام المومنین، یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا، یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو، امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو۔ یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف۔ کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے۔ پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اس اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل، اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان۔ امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہمارے پاس مول کیا ہے؟ بھئی چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی، چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے تو ابھی 500 کی کئی نوٹیں نکل آئیں، 5000 تو بھی نکل آئیں، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے، لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے، 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو ابھی لا کر دے دیں، حضرت مفتی ایوب صاحب کی بلا مدظ اللہ العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں۔ اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں، لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے۔ کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا، 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا، بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے، آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں، لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا، وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہیں تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی۔ سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی
مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی. بلا تمثیل جنت تو بیچ دی محمد الرسول اللہ نے. مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے، حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. وہ بھیک میں بھی جنت دے سکتے اور بیچ بھی سکتے، کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار. سستے سودے میں جنت بکی نہ، لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک نیکی پر بھی جنت مل سکتی ہے. ایک نیکی ہو بھی تو نا. توجہ ہے آپ کی. ایک نیکی ہو بھی تو نا. بڑی معذرت کے ساتھ کان کھول لو اپنے. بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، توجہ کرنا، آقا فرماتے جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. دیکھ لو نا، چیک کرو اپنے آپ، چیک کرو. حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے، وہ تو تزکیے قلوب کے لیے آئے تھے. چیک کر لو اپنے دلوں کو. جس قوم کے دل سگے بھائیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پھوپھی اور چچاؤں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پڑوسیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل بہنوں کے لیے صاف نہ ہو. ارے حد تو یہ ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان اماموں کے لیے جب تمہارے دل صاف نہ ہو تو تمہاری نماز کا کیا ہو؟ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی. اگر کافر کے ہاتھ میں آئی فون دیکھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن امام کے ہاتھ میں آئی فون آ گیا تو فوراً آ کے پھٹ کے کہتی ان کے پاس آیا کہاں؟ فوراً شک کی نظر سے دیکھ، فوراً. ارے نادان، جب تو اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، بلکہ ہفتے میں ایک دن آ کر اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے جو سب کے آگے کھڑے رہتا ہے، اس پر عطا کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. شک ہے، اپنوں کے خلاف شک. اور یاد رکھیے جب دل کینے سے پاک نہیں ہوں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے، صرف سبق سنانے کے، دنیا دار تو دنیا دار ہے، دیندار طبقہ بھی اس منزل پر ناکام ہے. الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. دیندار طبقے کو بھی ہم ناکام باس کہلانے والوں کو دیکھ رہے کہ ان کے سینے پاک نہیں ہے کینوں سے. اگر کسی کی تقریر بھی اچھی ہو جائے تو ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ توجہ فرمائیں، کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف. یعنی ہمارے دل کا، اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا، کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں. اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم بعد میں ہے، پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا. ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو، چیک کر لو اپنے اپنے دل کو، اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو. فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں، ظہر پہ اترانے والوں، جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے. اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے.
یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے, کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے. بے عمل نہیں, عمل ہوگا, عمل, محنتیں ہوگی, محنتیں. وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے پڑوسیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پھوپھیوں کے لیے, چچا تایوں کے لیے, دوستوں کے لیے, یاروں کے لیے. بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے, ہاتھ ملیں گے, دل نہیں ملیں گے. عید پہ گلے تو ملتے ہو, سینے سے سینہ ملتا ہے, دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی. آقا نے فرمایا اے انس, صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. آقا فرماتے, سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس, صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو, دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے, ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا, آپ دعا کیجئے, صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی توجہ, بہت اچھے سے سن رہے ہو, لیکن مزید توجہ, بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا, شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے, کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں, رشتہ توڑنے والے موجود ہوں, رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں, اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتے ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا, وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں, تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا, اپنی پھپھی کے پاس گیا, کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے, دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں, پھر کہاں دعا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے, پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو,